رب نے مقام کننا کو اچھا عطا کیتا ہے جتھے ایس دور دے اندر بڑا کڑیل جوان ہوئے نا سینہ ہی بڑا زور ہوئے تے 2 گھنٹیاں تو پہلا نہیں پہنچدا بڑا بھی زور ہوئے ساہ لے کے تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر عرض کی تھی سونیا ایک عرض کرنا چاہنا جنوں گاڑے سور کے قریب پہنچے میرے قریب نے فرمایا بول ابو بکر فرمایا میرا دل کرتا ہے میرے یار میں تکلیف نہ ہوئے ذرا میرے کندھیاں سے آ جاؤ اور سیدنا فاروق اعظم فرمانے لوگوں کاش کہ میں حضور دے سینے دا ایک وال ہوگا تاجدار صداقت دے سینے دا ایک وال ہوگا حضرت عمر فرماتے ہیں لوگوں کاش کہ میں ابو بکر دے سینے دا ایک وال ہوگا لوگاں پوچھا عمر سینے دا وال ہونا کی کمال ہے تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا لوگوں جدوں آقا علیہ السلام نے ابو بکر صدیق نے کندھیاں تے اٹھایا ہوئے دا تے پھر پاک قدم محبوب دے ابو بکر دے سینے تے لگے ہون دے کاش میں ابو بکر دے سینے دا وال ہوندا تے حضور دے پاک قدم میرے نال بار بار ٹچ ہوندے بار بار ٹچ ہوندے تو اونے او جدوں اکھاں بند ہوئیاں نا تے مٹی پئی تے مگر وہ پھر شیطان کھرا لے کے ٹریا تے توڑ گارے سور دے بوئے کے لے گیا توڑ لے گیا اللہ نے فرمایا مکڑی کے جاڑا تان دے کبوتری نے آکھیا تو آنڈے دے پہ کے جاڑا تان گیا جدو توڑ بوئے کے جا کے انہیں آکھیا ایچھے جے انہیں آکھیا نا مرادہ انہا پینڈا رات نے کرائے جتے ویٹ جی حضور ہوندے تے جاڑا ہوندہ جے تے کو بندہ اندر بڑھیا ہوندہ تے اتے کبوتری دے آنڈے ڈگ جاندے مکڑی دا جاڑا ٹوٹ جاندہ تیری مات ماری بھئی مانا ایتھے حضور نہیں تے ویسے بھی رب دی ذات نے محبوب نو مقام ہی اتنا عطا کیتا کہ بے ایمانہ نہیں نظر ہوندے اور میں کوئی گل بھی نہیں کرتا جدوں تبت یدا سورت نازل ہوئی نا تبت یدا ابو اللہ بڑا بے ایمان سی بڑا ظالم سی بڑا ظلم کرتا سی لوگاں دے نال جنہ کلمہ پڑھیا بڑا وڈے ظالم سی تے اللہ دی ذات نے جدوں انہیں کو بکواسات کیتیاں تو رب دی ذات نے پھر رات وچ پوری سورت نازل کیتی تے بیبییاں دا کام ہوندا ہے بیبییاں جا کے ٹونا او چند بیبییاں گئیاں بولا آپ دی کرے دی کول اس سورت دی تفسیر دے اندر بات موجود ہے گئیاں نا بیبییاں لا کے چدرانی ہے گل ہے بزت بڑے ہو گئے ہو چدرانی ہے بزت بڑے ہو گئے ہو وہ لانتا بتھیریاں دے انہیں کہا ہویا کی انہیں کہا ہویا اے وے کہ محمد رب نے سورت نازل کی تھی جنہاں میں توڑا نام ہے اگلانت پائی تبت یدا ابی لہب و تب ابی لہب ابو لہب دا نا آگیا دے بچو بڑے بیست ہو گئے ہو لانت پہ آگئی ہے او سی چدرانی دونوں لگا غصہ انہیں جناب ہاتھ وچ پڑیا پتھر کہ آقا علیہ السلام سینے کعبہ دے اندر نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ دونوں ہی بکواس کرتی آ رہی ہے وہاں بیلیاں چدرانی جیسی وہاں بیلیاں کرتی آ رہی ہے صحابہ اور بھی کول موجود نے میں سوچیا تاجدار صداقت فرماتے ہیں میں سوچیا جی بکواس کرتی لگی ہوں گی تو میں آج انہیں پوچھنا ضرور ہے میں نہیں ضرورت تکلیف دینی ہے تو میں آج پوچھنا ضرور ہے آپ فرماتے ہیں جدو آئی قریب آگے کہا دیئے میں ابو بکر تیرا محمد کتے وے تیرا محمد یار کتے وے صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں جدو میں کیا دور میرے کونے او بیمان پوچھ رہی ہے کہ دس تیرا محمد یار کتے وے میں سمجھ گیا اے پروردگار تیرے حبیب دا مقام تو ہی جاننا ہے سامنے نے وجود بھی سامنے میں دیکھ سکنا کافر نہیں دیکھ سکتے اے بے ایمان نہیں دیکھ سکتی عرض سکا دیا میرے حبیب دے غلاموں آقا علیہ السلام دا سچا یار اے اولاد اندر لے کے چلا گیا ہے کافرانیاں کیا بے ایمان آجے داخل ہوں دے جانا ٹوٹ جانا کبوتری دے آنے دے جانے پھر نہیں ہو سکتے او واپس آگئے جدو بیٹھے ہوئے نے تشریف فرمانے بات طویل ہے دوسرا ہزار مرتبہ سنی ہے میرے آقا علیہ السلام دے سچے غلام عرض کی بھی سونیا جی میرے قریب نے فرمایا بول ابو بکر
کی حکم ہے ابو بکر نے عرض کی سونیا مینوں پیاس لگی ہے آقا نے فرمایا ابو بکر ذرا ہاتھ مارو پانی مل جاوے گا میرے آقا علیہ السلام نے فرمان دے ابو بکر صدیق باہر نکلے دیکھا کہ پیالے دے اندر پانی ہے پانی پیتا ہے پی کے حضور دے قدمہ دے اندر آگے عرض کی سونیا کیا میرا یہ مقام ہے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کی مطلب ہے عرض کی سونیا کہ جڑا میں پانی پیتا ہے اس زمین دا پانی نہیں یہ جنت دا پانی ہے میرے حضور نے فرمایا اے ابو بکر تیرا کتنا کو مقام ہے تو آپ نہیں جان تینوں ہی نہیں پتا آپ نے تیرا کتنا کو مقام رکھیا ہے تو امام الانبیاء دے غلاموں عرض بھی کرنا چاہ رہے آپ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر فرمایا انسان خسارے دے اندر سونیاں تیرے زمانے دی قسم سونیاں تیری نہ گزرن والے وقت دی قسم ہے انسان خسارے دے اندر ہے الا الذین آمنوا جنہاں ایمان لے آندا ہے او خسارے دے اندر نہیں آؤ میرے محبوب علیہ السلام نے سچے یار دا ایمان نہ کو علاوے حضور خود فرماتے ہیں کائنات والے ہو ساری کائنات دے لوگوں دا ایمان ایک پلڑے دے اندر رکھیا جاوے ابو بکر دے ایمان دا وزن واد جاوے گا تا کسی عاشق نے آگیا نہیں جاندا بیگانہ عظمت صدیق دی نہیں جاندا بیگانہ عظمت صدیق دی کسی بھی بڑو نہیں جاندا بیگانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو عظمت صدیق دی تو امام الانبیاء دے غلاموں کائنات رب نے اعلان کیتا فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فرمایا سونیا تیزی دن گزرن والے زمانے نہیں قسم ہے انسان خزارے دے اندر ہے پر الذین آمنوا جنہ ایمان لے آندا وہ خزارے دے اندر نہیں معلوم ہویا تاجدار صداقت امام محمد مسلمان والا ہے افضل ہے ابو بکر دے ایمان دا کوئی بندہ حساب نہیں لگا سکتا کسے بندے دی جرت نہیں کہ سوچ بھی سکے رب دی ذات نے کتنا کو اللہ مقام دیتا ہے تاجدار صداقت دا ایمان مظہر مصطفیٰ ہے حضور دے ایمان دا مظہر ہے حضور دے ایمان دا مظہر ہے اگر رب نے فرمایا وعملوا الصالحات وہ لوگ جنہاں ایمان لے آندا اور نیک اعمال کیتے ہیں جنہاں نیک اعمال کیتے ہیں کوئی خسارے دے اندر نہیں کہ اگر نیک اعمال دی گل کی جاوے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں میرے حضور نے فرمایا ساری ستاریاں نالوں میرے عمر دیاں نیکیاں زیادہ نے حضرت عائشہ عرض کرتیاں نے سونیا میرے ابا جان حضور نے فرمایا اے عائشہ وہ غار والی نیکی جیڑی ہے عمر دیاں ساریاں نیکیاں تو اللہ یہ تو معلوم ہویا کہ تاجدار صداقت نیکیاں دا بڑے شوق رکھتے ہیں نیکیاں دا خسارے دے اندر کون نہیں جنہ ایمان لے آندا ایمان بھی ابو بکر صدیق دا افضل اور جنہ نیک اعمال کیتے جنہ نیک اعمال کیتے نیکیاں کیتیاں نیکیاں کیسیاں مسجد کے اندر با جماعت نماز پڑھیے ستائی نمازاں دا ثواب جڑا بندہ مسجد بنوا دے وے اس بندے نو ہر نماز دا ثواب ملدا ہے
انہوں صدقہ جاری آکھیا جاندہ ہے۔ مسجد نبوی دے اندر آج بھی جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے اللہ 50,000 نماز دا ثواب عطا کردا ہے۔ کنیاں نمازاں دا؟ مسجد نبوی دی ایک نماز کنیاں نمازاں دا ثواب ہے؟ 50,000 نماز دا ثواب۔ آؤ امام الانبیاء دے غلاموں جس حجرے دے اندر میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما رہے ہیں، یہ نہیں کہ گنبد خضرا وہ جگہ تاجدار صداقت نے خریدی ہے، اور جب میرے آقا علیہ السلام نے مسجد قباء کے بعد اس مسجد کو بنانا چاہیا، میرے آقا علیہ السلام نے ابو بکر صدیق نال مشورہ کیا، صرف ہی نہیں کیا ابو بکر یا میں بڑی جگہ پسند ہے، میں چاہنا یہ مسجد بن جاوے۔ تھوڑی دیر گزری تاجدار صداقت آگے عرض کی سونے اس جگہ دا میں سودا کر آیا میں خرید کے مسجد واسطے وقف کر دیتی، اس مسجد دا اس جگہ دا میں سودا کر آیا وقف کر دیتی سونیا۔ اے او مسجد نبوی ہے جڑی ابو بکر صدیق نے خریدی ہوئی ہے، اے او مسجد ہے جڑی تاجدار صداقت نے خریدی ہے کہ قیامت تکڑ ایک نماز جا پڑھے اور 50,000 دا ثواب ملتا ہے تو ابو بکر صدیق نو کتنا کو ملتا ہوئے گا؟ تاجدار صداقت نو کتنا کو ثواب ملے ہوئے گا کیونکہ انہوں نے وہ جگہ خریدی ہے، خرید کے وقف کی تھی۔ تو امام الانبیاء علیہ غلام نیکی دا وجود، نیکی دا وزن، نیکی دا درجہ، یہ ہے ہر نیکی دا درجہ ہے، ہر نیکی دا درجہ میرے حضور جاندے نے۔ تاجدار صداقت دی نیکیاں دے وچوں ایک نیکی وجود بلال ہے، نیکیاں دے وچوں ایک نیکی وجود بلال ہے۔ حضرت بلال دا وجود تاجدار صداقت دی نیکی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وجود حضرت تاجدار صداقت دی نیکی ہے، حضرت عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق دی نیکی ہے۔ کتنے بڑے بڑے مکے دے چودھری نے جب تاجدار صداقت اٹھ کھلو گے اعلان کر رہے ہیں لوگوں میرا خدا ہی سچا ہے اور خدا دا مصطفیٰ بھی سچا، خدا دا یار بھی سچا ہے۔ آج وہ کلمہ پہلو کتنے بڑے بڑے سور میں جنہوں نے کلمہ پڑھیا تاجدار صداقت دی جناب اس دعوت مسلمان ہوئے، اس صحابہ دا ایمان مرکز ہے دنیا کائنات دے اندر ہر مسلمان دے ہوتے انسان صحابہ دا جڑا دنیا دے ایمان لے ہوگا اس دا جناب اجر صحابہ میں ملتا ہے۔ صحابہ دے ایمان دا مرکز ابو بکر صدیق نے، ابو بکر صدیق دے ایمان دا مرکز حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول مرکز نے۔ تو معلوم ہویا کائنات دے اندر جتھے جتھے کوئی ایمان لے آ رہا ہے مسلمان پیدا ہو رہا ہے، صحابہ جناب اس کا فائدہ مل رہا ہے، صحابہ دی ایمان دا فائدہ ابو بکر صدیق نے مل رہا ہے۔ کام میرا دل کر رہا ہے دنیا کائنات دے اندر بڑے بڑے بے ایمان کمینے اتنا بد نسل پیدا ہوئے جنہ تاجدار صداقت نو بھونگیا، جنہ طرح طرح دی الزام لائے، جنہ طرح طرح دیا خباستہ کھلاریاں، پر رب دی ذات نے انہوں نے رتبہ عزت مقام شان ایسی عطا فرمائی ہے جڑا نہ مٹیا ہے نہ قیامت تک مٹ سکتا ہے۔ عاشقیاں نے چرچا ہوا جہان میں پیارے صدیق کا چرچا ہوا جہان میں پیارے صدیق۔ محبت نہ سارے پڑھو اسی او سچے دا ذکر پہ کرنے ہاں جیدی سچائی دا تذکر اپنے قرآن دے اندر بیان کیتا ہے۔ چرچا ہوا جہان میں پیارے صدیق کا چرچا ہوا جہان میں پیارے صدیق کا سچا ہے یار وہ میرے رب کے حبیب کا سچا ہے یار وہ میرے رب کے حبیب کا سچا ہے یار وہ
سیدھا کائنات رب نے فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات او ہزارے دے اندر نہیں جنہ ایمان لے آنگا اور نیک اعمال ہی دے آؤ کیسا شوق نیکیاں دا میرے کریم علیہ السلام تشریف فرما رہے صحابہ تشریف فرما رہے حضور نے پوچھا فرمایا غلامو تواڈے وچوں کوئی ایسا شخص ہے جنہیں روزہ رکھیا ہوا ہے سارے صحابہ خاموش نے نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے تاجدار صداقت بولے عرض کی سنیا میں نفلی روزہ رکھیا ہوا ہے صحابہ خاموش نے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا غلاموں تواڈے وچوں کوئی ایسا ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہوئے سارے صحابہ خاموش نے تاجدار صداقت بولے سنیا میں ایک مریض کی عیادت کر کے آیا ہوا پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا غلاموں تواڈے وچ کوئی ایسا ہے جس نے نماز جنازہ ادا کی ہوئے آج دی ڈیٹ دے اندر میرے آقا علیہ السلام نے سچے غلام تاجدار صداقت بولے عرض کی سنیا میں نماز جنازہ ادا کر کے آیا ہوا پھر چوتھی نیکی دا تذکرہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا غلاموں تواڈے وچوں کوئی ایسا ہے جس نے کسی بھوکے نوں کھانا کھوایا ہوئے سارے صحابہ خاموش نے تاجدار صداقت بولے عرض کی سنیا میں ایک غریب مسکین کو کھانا کھلا کے آیا ہوا سنو امام الانبیاء دے غلاموں میرے آقا نے فرمایا جس انسان کے اندر یہ چار صفتیں ہوں یہ نفلی روزہ رکھتا ہوئے ایک کسی غریب کسی کا جنازہ پڑھتا ہوئے اور کسی بیمار خوشی کرتا ہوئے اور کسی غریب کو کھانا کھلاتا ہوئے فرمایا اللہ انہوں جنت عطا فرماتا چار عمل جی دے جوڑ اللہ انہوں جنت عطا کر دیتا ہے تاجدار صداقت ایسا وجود ہے جنہاں دے شریک ہوں گا تذکرہ کائنات دا رب آپ کرتا ہے حبیب محبت کر دینے پیار کر دینے عرض کر ریاضہ کے مسجد کی جگہ تاجدار صداقت نے خریدی ہے جس حجرے دے اندر میرے کریم دا جسد اطہر ہے وہ جگہ تاجدار صداقت نے خریدی ہے اسے جگہ دے رب نے اپنے حبیب دے کول حبیب نو سنانا پسند کیتا ہے سیدنا فاروق اعظم نو سنانا پسند کیتا ہے اسے مقام دے 70,000 فرشتہ رات میں آوندا ہے 70,000 فرشتہ صبح میں آوندا ہے اور قیامت تک سلسلہ جاری ہوئے گا جڑا ایک باری فرشتہ آوے گا قیامت تک اس فرشتے دی واری نہیں ہونی جتنے 70,000 شامی 70,000 سویرے آوندا ہے آپ اندازہ کرو اوتے اللہ دی رحمت دا کتنا نزول ہوگا سبحان اللہ جتنے 70,000 شامی تے 70,000 سویرے تے کائنات دے اندر سب نو افضل ترین جگہ ہو جتے میرے آقا علیہ السلام دا پاک جسد لگیا ہے سب نو افضل ترین کائنات دی پوری کائنات عرشاں دے بھی ایسی جگہ نہیں فرشاں دے بھی ایسی جگہ نہیں سب نو افضل صدیق نو کنا کو ثواب مل رہا ہوئے گا جڑی خرید کے زندگی رب نے اس جگہ لینا مقام عطا فرمایا کنا کو مقام ہوئے گا کوئی بندہ اندازہ لا سکتا ہے سوچ سکتا ہے پھر اسے مقام دے اندر اسے جگہ دے حضور دا یار رب دا حبیب تے رب دے حبیب دا بھی حبیب رب دے حبیب دا بھی حبیب پھر اوتے رحمتاں دا نزول ہوندا ہے جدوں رحمتاں دا نزول ہو رہا کی خیال ہے ابو بکر صدیق تے سیدنا فاروق اعظم پیچھا کر لیندے ہون دے کس دا یہ غیرت نہیں ہے کہ سوچ بھی سکے اور کئی کتے کمینے دنیا دے اندر ہیں جڑے سوچ دے جڑے نہیں وہ بڑا بکواس میں اس طرف نہیں جانا چاہتا لوگ کر دیں چوکھا بھی کرن کوئی چوکھا بھی پوکے جڑے رب دی ذات میں شانہ عطا کر سکیاں جڑیاں رب نے دے دیتی ہیں بس رب نے وہ دے دیتی ہیں جن رب عزت دے دے انہوں کوئی رسوا کر سکتا نہیں ان کوئی رسوا کر سکتا سوچ بھی نہیں کوئی سکتا کوئی جنی مرضی بکواس کہتا آج منہ کا کہ تھوکی جو تھوک الٹی اپنے منہ دے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے وہ بکواس کہتا جڑا نسلی حرام دا ہوتا
میرے حضور دے صحابہ نے او پونکے دا جی خون تخم دے اندر خرابی ہوئی دی حلال دا بندہ یار دے یارن پونک دا نہیں اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے مولا کریم حضور دے سچے یارن دی سچی محبت دے اندر پیدا فرمائے وما توفیقی الا باللہ